नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट निशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड चैनल है। निशा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और जो सब मुझे देख रहे हैं सब हमारे मुल्क के लिए दुआ करें कि हमारा पाकिस्तान जो है, प्यारा पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे। इसी तरह हम खुश रहें, अपने मुल्क में रहें और हमारा मुल्क तरक्की करता रहे। दुआओं की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मुल्क के जो अब हालात हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। तो हर इंसान को मैं एक ही मशवरा देना चाहूँगी कि अपने जहन से, अपनी सोच से, अपनी अकल से चलें, ना कि जो लोग आपको, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, मैं सबका कहूँगी कि आपको कोई कुछ भी समझाता, अकल अल्लाह ने सबको दी है। तो आप खुद सोचें कि आपके मुल्क के लिए क्या बेहतर है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आज़ाद मुल्क में रहना एक बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ अल्लाह की तरफ से हम लोगों को इनाम है ये। और कोशिश करें कि कुछ ऐसा ना करें कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर ना हो। इस टाइम जो मुल्क की सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है और हम लोग अपने मुल्क के अंदर जो सूरत हाल पैदा कर रहे हैं वो हर एक आम इंसान भी कर रहा है। मतलब मैं सियासी पार्टियों की बात नहीं कर रही, मैं आम इंसान की बात कर रही हूँ कि जिस तरह से आम इंसान निकल के जो सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, उस सूरत हाल को पैदा नहीं करना चाहिए। अपनी फोर्सेस से मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमें पूरी दुनिया देख रही है। इस चीज़ को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हैं और डॉक्टर साहब भी है। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब को मैं वेलकम करूंगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हो डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन। डॉक्टर साहब, ये जो अभी सूरत हाल है बड़ी ख़तरनाक है। मुझे तो बड़ा, मतलब घर में भी बैठी होती तो सोच रही होती हूँ कि अल्लाह बस हमारी आवाम को अक्ल दे दे कि जो हमारी आवाम की आदत है ना कि जो जहाँ जिस तरफ लेके जाए थोड़ा सा दुखती हुई रख पे उंगली रखे, तो वो हमारी आवाम समझते शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो अभी जो इमरान खान साहब का सिलसिला हुआ, जो उनको गोलियाँ लगी और उसके बाद जो मैं समझती हूँ कि कराची की भी सूरत हाल देखें, पंजाब साइड हर जगह जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं और जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। जब तक हम अपनी मुल्क की आज़ादी का कंसेप्ट क्लियर नहीं समझेंगे, ये वाक़यात होते रहेंगे। असल में हम अपनी हिस्ट्री भूल गए। 1857 में जब गदर हुआ था, जंग आज़ादी हुई थी और मुगली हुकूमत जब ख़त्म हुई थी, तो उसी वक्त हमारे चंद लीडरों ने, जिनमें सर सैयद अहमद खान थे और दूसरे ने, ये समझ लिया था कि अब ये आज़ादी हमसे छिन गई है। अब इसके लिए हमें लॉन्ग रूट पे जाना पड़ेगा, स्ट्रगल करेंगे जब जाके ये मुल्क हासिल होगा। आप अंदाज़ा कीजिए 1857 और 1947, 90 बरस स्ट्रगल की हमने। अपने लोगों की जानें एक से बढ़कर एक जो है कुर्बान हुई है, जब जाके हमें मुल्क मिला हमें। हम इसको इतनी जल्दी फरामोश कर गए, इस स्ट्रगल को, इन चीज़ों को। मुझे हैरानी होती है कि ये मुल्क कैसे लोगों के हाथों में आया है। मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें उस वक्त होती हैं जब किसी मुल्क का कानून पामाल होता है। कानून पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, आपका कानून मजबूत नहीं होता है, अवाम मजबूत होती है। अवाम आपकी, देखिए सबसे बड़ी बात जो है, हमारे मुल्क की जो अवाम है इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है, 29%, 30%। ये क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आप जिस तरफ लगाते हैं ये आवाम की तरफ, उसी तरफ भी आवाम हमारी चल देती है। हमें चाहिए जो हमारे लीडर हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनमें अपोजिशन है, उसमें जो है हुक्मरान पार्टी है, उसमें दूसरी पार्टी है, इनको सब एक नुक्ते पर सियासत करनी है। अब वो कौमी इत्तेहाद है। हमारा ये कानून होना चाहिए कि जिधर कोई भी हुकूमत, कोई भी सियासतदान, छोटा हो या बड़ा हो, जहाँ मुल्क के खिलाफ कोई बात आएगी, वो फौरन उस पर एक्शन होना चाहिए। ये हमारे कानून की गिरफ्त होनी चाहिए। अगर वो, भले वो हुक्मरान कोई बात कर रहा है या कोई अपोजिशन लीडर बात कर रहा है, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। हमने क्या किया, हमारे आज का जो अलमिया है सबसे बड़ा, वो ये है कि देखिए, एक हुक्मरान पार्टी का एक बंदा टीवी पे आता है और वो ये कहता है कि मैं अपने मुखालिफ को फलाने जगह जाके बंद कर दूंगा, वहां जाके जेल में डाल दूंगा, देखता हूँ ये कैसे जाता है, कैसे आता है। आप मुझे इतनी बात बताएं। देखिए, मैं किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहा है, सही। लेकिन जब आप हुक्मरान पार्टी, आपके पास सीट है, तो हर बंदा आपका अपना भाई है। आप दूसरे के खिलाफ ये बात कैसे कह सकते हैं? आप दहशत कैसे फैला सकते हैं कि मैं तुम्हारी जान का दुश्मन हूँ, मैं तुम्हें उधर ले जाऊंगा? होना क्या चाहिए था? आपका इस्लाम क्या कहता है? आपको ये कहना चाहिए, मैं बिल्कुल वाजे कर रहा हूँ, सनाउल्लाह साहब जो वजीर मिनिस्टर थे, वो उनके लिए मैं ये एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता था कि उनको ये कहना चाहिए कि मैं ये कुर्सी पे बैठा हूँ, इमरान खान तुम जहाँ भी हो मेरे बंदे हो, तुम मेरे मुल्क के शहरी हो,
میں تمہاری حفاظت دم تک کروں گا، کوئی تمہیں جیل میں ڈال، ہاں غلط کرو گے تو حکومت خود تم سے نپٹے گی، لیکن میں تم سے تمہارے ساتھ ہوں، تم جب تک میں سیٹ پر ہوں میرے لیے سب برابر ہیں۔ یہ محبت کا پیغام ہونا چاہیے۔ اب رزلٹ کیا نکلا؟ اگرچہ عمران خان پہ گولی چلی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیچھے ان کے جو بیانات ہیں حکومتوں کے، ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ حکومت کا کام ہے، جبکہ میں خود سمجھتا ہوں کہ حکومت ایسا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کچھ بھی ہو اتنا تو خوف خدا سب کو ہوگا کہ میں اپنی کرسی پہ رہ کے یہ ناجائز کام کیسے کر سکتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ہوا ایک سیاست کے تحت ہوا۔ اب یہ عمران خان تھے جن کو گولی لگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیو کر لیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے بھی ہوا کہ ٹھیک ہے، ہر انسان کا دیکھیے ایک دن معین ہے، ہر شخص کو ایک دن جانا ہے۔ ہم بڑے بڑے لوگوں پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں، ہے نا۔ بعض آپ نے دیکھا ہوگا جب سیلاب آیا تھا 2005 کا جگہ، تو وہ یہ جو بالا کوٹ میں جو آیا تھا، آپ دیکھیں کہ اس میں ایک عورت 2 مہینے بعد وہ جو ہے وہ زمین سے نکالی گئی تھی، 2 مہینے بعد، اور اس کو معلوم ہوا اسٹیٹ ہوا وہ صحیح ہوگی۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے جس سے اللہ رکھے اسے کون چکے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ عمران خان جو آپ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو گولیاں لگی ہیں وہ بچ گئے، دیکھیے یہ ساری چیزیں جو تھی اس کو بچنا تھا نا، لیکن یہ دیکھیے ایک کون بیچ میں نشانہ بن گیا، ایک نیا لڑکا بڑا جو کچھ بھی ذہن میں بھی نہیں تھا، وہ اپنے بچوں کو لے کے نکلا جو ہے شمولیت کے لیے، وہ گولی چلی، اس نے پکڑا، اس کو گولی لگ گئی، وہ شہید ہو گیا۔ تو یہ تو دیکھیے کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے، لیکن ہونا کدھر کیس ہے، کدھر ہو رہا ہے، کون آپ پہ قربان ہو رہا ہے، آپ کا صدقہ کدھر جا رہا ہے، آپ کا جان کا صدقہ کون ادا کر رہا ہے، سمجھنا، یہ سب باتیں ہمیں سب کو سوچنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اس طرح کی، خیر لانگ مارچ کے میں خلاف نہیں ہوں، پر میرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی ریلیاں کرتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں اس طرح کی، اور اس میں عام عوام جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی ہے، مطلب ایک عام عوام کو جو ہے وہ اپنی زندگی ختم کرنی پڑی۔ اب وہ جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اب آپ سوچیں کہ وہ جو ایک منظر، ایک تصویر میں نے دیکھی ہے، اس میں جس طرح سے اس کے بچے اس کے پاس کھڑے ہوں تو دل چیرنے والی چیز ہے۔ تو اس طرح تو عام عوام سے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ میں نے دیکھیے قانون کی بات کی ہے ساری، سمجھنا، یہ قانون کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو بھی دنیاوی آپ پاکستان میں کام کرنے جا رہے ہیں، آپ اس پہ اس طرح سے ہو کہ قانون بریک اپ نہ ہو، قانون بریک ڈاؤن نہ ہو، سمجھنا، قانون کو رکھتے ہوئے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں آپ کا ملک ان چیزوں کا متعمل نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کا ملک ہے، دنیا میں کوئی بھی ملک جہاں لانگ مارچ ہو رہا ہو، اسٹرائک ہو رہی ہے، وہ کدھر افورڈ کر سکتے ہیں، بڑے امیر سے امیر ملک بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ پاکستان جو اتنا دیکھیں، آپ جو ہے نقصان میں ہے، پرابلم میں ہے۔ ابھی ایک فگر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دن کا خرچہ 43 لاکھ ہے یہ لانگ مارچ پہ، ایک دن کا خرچہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں، عمران خان ہے یا دوسری کر رہے ہیں، یا 43 لاکھ تو یہ تو ہماری مطلب ہمیں کن لوگوں فگر سے ہے۔ آپ آزاد کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں، شاید میری یہ بات بہت سارے لوگوں کو بری لگے گی، ہمیں کن لوگوں سے آپ آزاد کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا نقصان، ہمارا ملک ویسے قرضوں میں گرا ہوا ہے، ہم لوگ ویسے اتنی پریشانی میں ہیں، پھر جو لوگ آ کے اسکرین پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے بہتر ہے، ہم اپنی عوام کے لیے سوچ رہے ہیں، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ تو پاکستان کو اور نیچے لے کے جا رہے ہیں۔ باقی اگر برے تھے تو آپ اس لسٹ میں نہ جائیں نا، آپ یہ تو دیکھیں کہ اس میں میرے ملک کا فائدہ اور اس میں نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے تو اس کے دشمن بڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ کہیں میں بات کرتی ہوں نا تو میرے اتنے لوگ دشمن ہو چکے ہیں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ کہ آپ کیوں بولتی ہیں، مطلب حق سچ بھی نہیں بول سکتے ہم، کیوں؟ بولنا چاہیے نا حق سچ، تو آپ کو تو خود سمجھ آنا چاہیے۔ آپ اپنے بچے لے کے نکل رہے، نکلیں، کوئی مسئلہ نہیں، پر ایسی چیزوں میں عام عوام پستی ہے، آپ دیکھیں۔ خیر ہم دعا کرتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ڈسٹرکشن ہو جاتا ہے پورا ملک کا، اور جو شخص وہاں کھڑا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، جو شخص گھر میں وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جو گھروں میں اور اپنے گاؤں میں، کیا ہم لوگ متاثر نہیں ہوتے؟ ہم لوگ متاثر ہوتے، پورا ملک آپ ایک عجیب کرائسس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہمارا ملک کا بہت برا حال ہے۔ اگر اس میں اکنامک رپورٹ اگر ہم لے لیں تو اتنا ہمارا ملک جو ہے وہ ڈکلائن پہ چلا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، بہت کچھ میجرمنٹ کرنے پڑیں گے جب ہمارا ملک جا کے سروائیو کرے گا۔ آپ کا مطلب جو آپ بتا رہی تھی کہ ہمیں جو لانگ مارچ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، اس میں صرف ایک پوائنٹ ہے، میرا پوائنٹ اگر ایک آج کنسیڈر ہو جائے تو یہ ہم سب چیزوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک قانون
کی جو امپلیمنٹیشن ایسی ہونی چاہیے، قانون یہ بتا دے کہ فیصلے سڑکوں پہ نہیں ہوں گے، فیصلے کیبنٹ میں ہوں گے، اسمبلی میں ہوں گے، سینٹ میں ہوں گے. یہ تو آپ قانون نکال دیں. سمجھنا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح سے آپ کر رہے ہیں تو ایک پرفارما بنا دیں گا. حکومت کو چاہیے کہ یا ہماری کورٹ کو چاہیے کہ پرفارما دے دے، اس میں بڑے چھوٹے ساری ایک سیکورٹی دے دی جائے. اگر اتنا ہوگا، اتنا لاس ہوگا تو وہ شخص اتنی سیکورٹی جمع کرائے، پھر سڑک پہ نکل سکتا ہے، جیسے باہر کے ملکوں میں. بالکل. آپ ملک خسارے میں کیوں جائے؟ کیوں جائے آپ؟ مطلب آپ کل ذمہ بھی دار میں ہیں ایک ہم ویڈیو سے. دیکھ رہی تھی اور میں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بولوں گی کہ ایک لڑکا تھا کم عمر اور بڑا زارو قطار رو رہا تھا کہ وہ بائکیا چلاتا تھا اور اس کی بائک جو پی ٹی آئی والے جو لڑکے نکلے ہوئے تھے انہوں نے جلا دی، اور وہ رو رو کے کہتا کہ اب میں کس طرح سے کام کروں گا، میرے پاس تو اور روزگار کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ٹارگٹ کر رہی ہوں پی ٹی آئی والوں کو، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید میں ٹارگٹ کرتی ہوں. میں ٹارگٹ نہیں کر رہی. میرے کہنے کا مقصد ہے اس بیچارے کی بائک جلا کے آپ کو کیا ملا؟ کیا اس نے آپ لوگوں کو روکا ہوا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے آپ آپ کو لوگوں کو آپ کی پرفارمنس نے روکا ہے، آپ کو آپ کی بالکل پرفارمنس نے آپ کو نیچے گرایا ہے. اگر حقیقت آپ دیکھیں کہ 4 سال میں اپنے کراچی کے لیے بات کروں، کیا وہاں سے کیا دیا گیا ہے ہمارے لیے؟ بات کی جاتی ہے 18ویں ترمیم کی اور صوبائی حکومت سارے شہر کو دیکھے گی، تو آپ نے کون سے اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد آپ نے کراچی کو کتنا دیا؟ بالکل ایسا ٹھیک ہی ہے. ہے. تو کراچی والے اگر آج باہر نکلتے تو کراچی والے یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کیا دیا؟ میں سب سے ایک ضرور بات کرنا چاہوں گی، شاید میری یہ بات کچھ لوگوں کو بری لگے کیونکہ اب عوام بڑی عجیب سی ہو گئی ہے. سچ کہہ رہی ہوں، اب عوام بہت عجیب سی ہو گئی ہے. پر میں ایک چیز آپ کو کہتی ہوں کہ کچھ بھی کرے، کچھ بھی کرے، اپنی لمٹ سے آؤٹ مت ہوں. اپنی فورسز کو الٹا سیدھا جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں ادارہ نہ کریں. یہ آزادی، یہ آزاد، یہ اسٹرانگ، یہ سب کچھ، یہ بارڈر پہ وہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے سکون میں ہم لوگ سو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری فورسز کی وجہ سے ہیں. اس کو ذہن میں بٹھا دیں. کوئی کچھ بھی کہتا ہے اپنی فورسز کی رسپیکٹ کریں، ورنہ باہر والوں کو ہم خود اجازت دیں گے کہ آ جائیں آپ لوگ. یہ بات اپنے ذہن آپ میں بالکل رکھیں. صحیح کہہ رہی ہیں بات. میں سمجھتا ہوں اگر ہم ایک پوائنٹ اور اس میں ایڈ کر لیں جی. کہ دیکھیے فوج کا کام، ہماری جو ہے آرمی کا کام بارڈر پہ فائٹ کرنا ہے، نہ کہ اندرونی خلفشار کو دور کرنا. وہ بیچارے اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے فوج ہمارے پاس آ جاتی ہے. اب کوئی زلزلہ ہم ان آئے، کو کوئی غلط مس ڈیزاسٹر ہو، یوز کر کچھ بھی ہو، دیتے ہیں. ہماری آرمی آ رہی ہاں ہوتی ہے، آپ اس ہاں ٹائم کے اندھے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں مطلب تو دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے. ان کو چاہیے کہ ہماری دوسری جو فورسز ہیں، پولیس ہے، ان وہ کور کریں. دیکھیے ہماری آرمی آتی ہے، پھر آتی ہے تو پھر ہم ان پہ تنقید بھی کر دیتے ہیں. کتنا عجیب سے پر بات ڈاکٹر ہے. صاحب جو تنقید کر رہا ہے آپ یقین کریں وہ پاکستانی نہیں. میں آج آپ کو کھلا بول رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ پتہ نہیں ان کے منہ میں زبان کس طرح ان کی ہلتی ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ان کی قربانیاں آپ دیکھیں، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ کون سی آزادی ڈھونڈنے جا رہے ہیں. آپ کون سی آزادی ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ 4 سال میں آپ لوگوں کو ملا کیا تھا؟ پہلے وہ پوچھ لیں. آپ دیکھیے کھڑے ہو نا، آپ تو کھڑے ہوتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں نا 4 سال میں کیا ملا؟ پوچھیں نا. مجھے نہیں ابھی تک پتا کہ 4 سال میں ہوا کیا تھا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن دیکھیے ہمیں اس وقت یہ نہیں کہنا کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا، اور دیکھیے دوسرے لوگوں نے بھی ایسا کوئی خاص اچھا عمل نہیں کیا جو ہم ان کو مینشن کر دیں. ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ملک کس سطح پر ہے. ہم اپنے ملک کی معاشی اگر ہم کنڈیشن دیکھیں، ہم اپنے انڈیویجول ہماری لٹریسی ریٹ دیکھ لیں، ہم اور عام لوگوں کی عوام کو دیکھ لیں کیا کام ہے، تو سب میں ہم ڈکلائن پر ہیں. تو ہمیں ان پوائنٹ پر سوچنا ہے. اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت پارٹی کام نہیں کر رہی ہے، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے جتنے مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں وہاں ہر جگہ یہ مجلس شورا بنی ہوئی ہے. ہمیں کچھ لوگوں پہ چیف جسٹس ہیں اور کچھ لوگوں پہ مبنی ایک چھوٹا سا 5-6 افراد پہ مجلس شورا بنا دیں جو یہ فیصلہ کرے گی کہ ایک منسٹر نے کام صحیح کیا، اس نے نہیں کیا، اس کو سڑک پہ آنا ہے، اس نے لانگ مارچ کرنا ہی نہیں کرنا. وہ پرفارما بھرے، فل کرے. جب وہ پورا طرح دیکھ لے کہ اگر سڑک پہ آنے سے ہمارے لاس ہو رہا ہے، ہماری کوئی جان کسی بندے کی جا رہی ہے، تو جو اسٹرائک کر رہا ہے، جو مارچ کر رہا ہے یا کوئی اور پرابلم لے کے وہ سڑک پہ آ رہا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے. وہ سارا کمپنسیشن اس کے ساتھ ہوگا. اگر وہ دے سکتا ہے تو آپ کو اجازت ہے کرنے کی، وہ بھی لمیٹڈ چیزوں میں. آپ مارچ ہے دیکھیے نا، آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہمارے ملک میں کتنی بار یہ ہو چکا ہے. یہ کام لانگ مارچ ہوا ہے، دھرنے ہوئے، کتنا کامیاب ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا، کسی کا بھی نہیں ہوا. سب میں نا فیصلہ کیا تو چیف جسٹس نے کیا، عدالت نے کیا. تو بھائی اب بھی عدالت میں جاؤ.
हमें वहाँ जाके फैसला करना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम की वसासत से चीफ जस्टिस साहब को फिर कहूँगा कि एक दफ़ा फिर इसको नोटिस लें आप, और इन सब चीज़ों को देखें, कहीं ऐसा ना हो कि वो फैसल बावड़ा साहब का वो बात सामने ना आ जाए, खुदा ना खास्ता, जी कि हम किसी खून रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए कोई ना कोई डॉक्टर साहब, हुई तो होगा, है ना, सुनेगा तो बात समझी हुई होगी तो इसमें। है ना, मतलब आप देखें हो तो रही है। अब आप बिल्कुल अगर हो रही देखें है। वो तो चीजें मैं हम कहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, हमारा मुल्क है, बिल्कुल कोई भी शख्स जा रहा है। अब देखिए ना, जिस शख्स ने गोली उस बंदे को पकड़ा, जब ना उसके गोली लग गई, वो बच्चे के साथ था, फैमिली के साथ था, जो जलसे में आया था, अब वो तो चला गया ना, है वो तो मुल्क से बेचारा, वो तो जान से चला गया वो। तो क्या कुछ उस खानदान में गुजरा होगा। ठीक है, बिल्कुल आपने मोहब्बत की अपने मुल्क से, आप आ गए और आपने जान दे दी। किसी ने पकड़ने में बेचारा, वो एक बंदा पकड़ रहा था, वो सेफ हो गया, उसने पकड़ भी लिया, शुक्र है अल्लाह का उसको गोली नहीं लगी है में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आवाम क्यों इतने आ गई थी, ये एक प्लान होना चाहिए था। आज मैं इमरान खान साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पीटीआई को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम प्रोटेक्शन तो आपको पूरा करना चाहिए था। देखिए आपने कंटेनर बना दिए, जहाँ भी आप बना के खड़े हो रहे हैं, कम से कम 20 फीट का डिस्टेंस रखना चाहिए आपको। और पीछे फ्रंट पे आपको जो है थोड़े से अपने बंदे रेंजर्स के, आर्मी के या पुलिस के लगाएं आप, और इतना रखें कि आप टारगेट ना हो सकें, है ना। आप एक प्रोटेक्शन रख लें। क्यों आप इधर तक आपको भी आप खुद भी कह रहे हैं कि उनको मैसेजेस आ गए थे कि शायद गोली लगेगी या गोलियां चलेंगी, इसके बावजूद कोई प्रोटेक्शन नहीं किया गया, कोई खास सेफ्टी प्रोफाइल सामने नहीं अडेप्ट किया गया। आप कुछ सेफ्टी के लिए कुछ रख लेते, आगे कुछ हम लोग कमांडोज लगा लेते, कुछ ना, क्योंकि आपको तो चलना है सिक्योरिटी आगे, होनी तो लाजमी है है। ना, आपको तो जाना है आगे, जब जाना है तो कमांडो भी हो। अब आपके बंदे शहीद हुए हैं वहाँ के, एक बंदा मौजूद अली वो हुआ है, दूसरा लगा है, ये कोई अच्छी बात नहीं थी ये कि अवाम भाग रही है। हमारी पुलिस रेंजर्स किधर है, आपके छाने वाली पुलिस, आपके जाने वाले रेंजर वो किधर थे, है ना, भले वो कहीं भी हो, उनको फ्रंट पे होना चाहिए। अब अगर आप ये फिर निकलते हैं इमरान खान से, अगर मैं यही कहूँगा कि अगर अब आप निकलते हैं, आप निकलें, अगर आप बात को समझ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्की मफाद में इस वक्त ये बात नहीं है। मुल्क आपका बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ जा रहा है, और अब ये क्या ही टाइम क्या रह गया है। अब देखिए मेरे ख्याल है 10 महीने हार्डली या 12 महीने रह गए हैं इलेक्शन को, 3-4 महीने की ये रह गई, उसके बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी 6 महीने की, आपके इलेक्शन हो जाएंगे। अब 2-4 महीनों के लिए आप इतना स्ट्रगल हो रहा है, कम से कम बात तो थोड़ी समझे ना एक बंदा, कि अभी इसके बाद 2-4 महीने निगरान हुकूमत आ जाएगी, वो इलेक्शन कराएगी, है आपका खत्म होगा। 3 महीने के लिए आप इतना फाइट कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सब्र तामुल से रहें। आवाम को कहें कि देखो ज़रूर हम इंतजार करेंगे, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, बिल्कुल और डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह ये वक्त आएगा कि ये सारे लोग मिलजुल के बैठेंगे। अच्छा मैं ये कहता हूँ मुख्तसर सी बात कि चलिए इमरान खान आ जाते हैं, तो क्या इस हुक्मरान पार्टी ये जो है, जो अब अपोजिशन में चली जाएगी अगर जाती है, तो क्या अब इनके साथ ये रवैया अख्तियार करेंगे जो जंग का हो रहा है? आपके लिए भी तो अवाम बन गई ना, वो आपके वो जो है रियाया हो गई है, आपको रियायत करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ दोनों पार्टियों को, हुक्मरान को भी और जो अपोजिशन उनको भी, खुदा के लिए दिलों ठीक है में जी, ब्रेक मोहब्बतें पे पैदा करें, बिल्कुल जी ब्रेक की तरफ बुग़्ज़ जाएंगे। खत्म कर हाँ दें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि ब्रेक आ गया, और दुआ यही करते हैं कि हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान, हमारी आवाम और इमरान खान साहब भी जो है सलामत रहें, और हर जो बुरी नज़र है उससे बच कर रहें। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। और जो है हमारी आज बात जो हो रही है, और सबसे पहले मैं यही अपने देखने वालों को कहूँगी कि सब इमरान खान साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका जो जोश और जज्बा है इसी तरह कायम रहे। और यही दुआ मैं करती हूँ कि जो है वो हक सच पे हैं तो अल्लाह उनका साथ देगा ज़रूर। जो हक सच पे होता है, आखिरी दिन जो आखिरी होते हैं वो उन्हीं के होते हैं, मतलब ये नहीं कि आखिरी दिन के कहने का मकसद है एंड पे जीत उन्हीं की होती है जो सच्चे। डॉक्टर साहब, सच्चे लोगों को थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होती है, मैं बिल्कुल सबके लिए कह रही हूँ, मैं इमरान खान साहब के लिए सिर्फ नहीं कह रही कि कुछ सही। लोग नाराज़ हो जाए कि शायद एनी इमरान खान साहब का बहुत फेवर कर रही है, ये वजह नहीं, वजह ये कि जो भी अगर सच्चा है, जो भी हक पर है,
تو اس کو ٹائم ضرور لگتا ہے پر جیت اسی کی ہوتی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ ہمارا جو عمران خان ہے کہہ بھی یہی رہے کہ یہ جو اس طرح سے جو یہ معرکہ ہو رہا ہے اپوزیشن کا ان کا، یہ اصل میں حق و باطل کی ایک جنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی طرف سے تو دیکھ رہے ہیں. وہ تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے آ جاتے ہیں کہ سچائی ہمیشہ سچائی ہوتی ہے. اور اس کی واضح ثبوت یہ ہے، دیکھیے پرسنلی دیکھیے جو بھی پرابلم ہو رہا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں عمران خان کو دل سے پسند کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج بتاؤں کہ میں نے اگر کوئی لیڈر پسند کیا ہے اپنے ملک میں تو بھٹو صاحب سے، اس کے بعد ہیں یہ عمران خان ہے. جو بھی سچے تھے، دیکھیے بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے، سب کچھ ہوا. اب ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا کچھ ہونے جا رہا تھا، لیکن اللہ کا بہت شکر ہے یہ سیف ہو گئے. میری ایک ریکویسٹ ہے عمران لکی ہے کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوا، پر الحمدللہ یہ لکی ہیں، اللہ نے ان کو سیف رکھا. دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ اسی طرح سیف رہیں. ہاں تو میں یہ کہتا ہوں، میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا عمران خان اور ان کی پارٹی کو کہ ٹھیک ہے اب سامنے آ کے ہم فائٹ کریں گے، اگر ہمیں بچنا ہے تو گولیاں ہمیں بچائیں گی. کئی ادھر سے نکلے گی کوئی نکلی، ہاں آپ کھڑے رہیں گے. لیکن دیکھیے گولی پہ کچھ نہیں بتا سکتی کس کا نام لکھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی نا تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑی سی ہمیں احتیاط کریں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے کچھ پوائنٹس دیکھیں کہ شاید یہ ٹیلر ہو، شاید یہ دھمکی ہو. اور خدا نہ خواستہ جیسے بے نظیر کو ایک وقت ہوا تھا کہ وہ 18 پہلے جو ہے فائرنگ ہوئی اور پھر ایک ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد جو بم بلاسٹ ہو گیا. یہاں بھی ہو سکتا تھا، خدا نہ خواستہ یہاں بھی بم لگ سکتا تھا، بہت کچھ ہو سکتا تھا. شاید یہ ایک اسٹریٹجی کا دشمنوں کا ایک حصہ ہو کہ ہم شروع میں اس طرح سے کریں. تو عمران خان صاحب کو اور پارٹی کو یہ بھی بات سوچنی چاہیے کہ ہم بچ تو گئے، اللہ نے بچایا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصود اتنا ہی ہو کہ ہم اتنا ہی ان کو انجری کریں اور یہی سب کچھ ہو. اور وہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، یہ کتنا یہ واویلا کرتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ حکومت کیا کر رہی ہے، باہر کے ملک کالے اندر ملک کیا کر رہی ہے، فوج کیا کر رہی ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ٹیکنیکل فالٹ نہیں کریں. اس میں یہی ہے کہ دیکھیے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا المیہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، لیکن میں ابھی تک ہو گیا دوسرا دن ہو گیا یہ، ابھی تک ایف آئی آر لانچ نہیں ہوئی اس کی. اور اتنا بڑا کیس ہے اور اتنا بڑا ہمارا لیڈر ہے، ایف آئی آر تو منٹوں میں ہونی چاہیے تھی نا، لیکن نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے یہ تھی کہ ہم نے کچھ لوگوں کی ابھی سے اپنی شرطیں رکھ دی. جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ 3 بندوں کو آپ ہٹائیں تو ہم بات چلیں گے، ٹھیک نا. اب ہٹانا آپ کا جو ہے وہ نہیں ہے، ہٹانے کا فیصلہ کورٹ کو جائے گا. آپ کیس فائل کر دیں، آپ کورٹ فائل کر دیں، آپ کہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہم نے ہمارے جو ہے یہ پرسن ہے ہمارے اور ان پہ یہ کیس ہے، اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے یہ کیس تو ان کو ہٹا دیں. آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ یا میں اور آپ کہوں کہ آپ ان کو ہٹا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر یہ پوائنٹ یہ میری بات اگر انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یہ، تو میں سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا سا غور کریں اور ایف آئی آر پہلے لانچ کریں. جب سے پہلے ایف آئی آر جب لانچ ہوگی تو کام آگے ہوگا نا، پروسیڈ ہوگا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا. اب وہ بیانات جو بھی دے رہا ہے، جو بندے نے گولیاں چلائی ہیں، دیکھیے ابھی تک تو آدھا کام ہوا نا. ایک اس نے پکڑ لیا اس کو، باقی جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 2 بندے تھے، لیکن میرا خیال ہے شاید 3 تھے، کیونکہ فائرنگ 2-3 طرف سے ہوئی ہے. جب میں نیچے سے ہوئی ہے، سائڈ سے ہوئی، سامنے سے ہوئی ہے. گولیاں بتاتی ہیں کہ ایک بندے کا کام نہیں تھا یہ، ہے نا. تو یہ بندے دوسرے پس پردہ کہاں چلے گئے؟ یعنی وہیں پر مارنے والا بھی ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنے والا بھی موجود تھا، یعنی قاتلوں کے ہمدرد بھی وہیں موجود تھے. تو یہ سب باتوں کا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سب سے پہلے میری اپنی کوشش یہ کہ میں حق پہ جاؤں، اور یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک ایف آئی آر لانچ ہو جائے، کچھ کام ہو جائے، پھر وہ جو اس کے جو موبائل فون ہیں، یہ وہ جو طریقہ کار ہے اس پہ ورکنگ کریں، آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. سب سے بڑی بات یہ کہ جو قاتل تھا جس نے گولیاں چلائی ہیں اور ایک بندہ مرا، وہ اریسٹ ہو گیا. سب سے بڑی بات یہ ہے. اگر یہ جیسے دوسرے بھاگ گئے، ہم اس کے بیس پہ اس کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں، ہے نا. تو عمران خان صاحب سے میری ریکویسٹ ہے یہ کہ جو کورٹ کے فیصلے ہیں وہ کورٹ میں جانے دیں، جو آپ کے فیصلے ہیں وہ آپ کرنے دیں. آپ ایک بیان سخت قسم کا دے دیں کہ فوری طور پہ جو ہے ایف آئی آر لانچ ہو اور ورکنگ ایسی کی جائے کہ مجھے جلد سے جلد رزلٹ چاہیے. یہ انٹیمیٹم دے دے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ کمیٹی بیٹھ گئی، سمجھے نا، وہ جوڈیشل کمیٹی ہو گئی، وہ ہوگی کہ معلوم ہوا کہ مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ میری ان کی ریکویسٹ ہے. دوسری بات یہ کہ اب جب یہ میں صاحب نے کال دی ہے، یہ آئیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، بالکل آئیں
لیکن ایک دفعہ پھر دیکھ لیں اپنی کہ ہمارے سیکیورٹی کیا ضرور فیصلے دیکھیں، باقی زندگی اس کی سڑکوں پہ ہو سیکیورٹی جائیں گے، ہونی چاہیے۔ ہمارے فیصلے سڑکوں پہ ہو جائیں گے؟ کیا ہم سڑکوں پہ جو آ رہے ہیں کیا یہ کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں ہم کچھ؟ کیا اس سے ہمارے عوام کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا؟ دیکھیے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اتنا بڑا لیڈر خدا نہ خواستہ کسی دشمنی کی نظر نہ ہو جائے، بالکل بالکل سمجھے بالکل نا؟ صحیح، ہمارے بڑے بہت لوگ ہم نے محبت بڑے کرنے والے۔ نقصان اٹھائے، ہمارے ملک نے بڑے نقصان اٹھائے۔ سب سے بڑا صدمہ دیکھیے ہمارے لیاقت علی خان کا تھا، ہے نا؟ پھر بھٹو صاحب کا، وہ ایسا صدمہ ہے کہ دنیا بھلا نہیں سکتی اسے۔ پھر بے نظیر کا ہو گیا، اب یہ عمران صاحب کا۔ یقین کریں ہماری نیندیں اڑ گئی ہیں رات کی ہاں کہ صحیح ہمارے بات۔ لیڈر کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، یہ ہے کیوں ہو گیا یہ ایسا؟ ایک ملک میں رہتے ہوئے جو حق کی آواز بلند کر رہا ہے آپ اسے گولیاں برسا رہے ہیں، آپ اس پہ یہ کیا سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو میری اللہ سے بھی دعا ہے کہ خدا ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے حکمرانوں پہ، ہمارے عوام پہ، ہمارے اپوزیشن لیڈروں پہ، جو بھی ہمارے ملک کے شہری ہیں ان پہ اللہ رحم کرے، ہمارے دلوں میں محبتوں کا اضافہ کرے، ہمارے دلوں کی بغض اور نفرتوں کو ختم کرے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں جو اسلام کا شیوا ہے۔ ہر متحد، یونٹی، ڈسپلین اور آپس میں ساتھ ساتھ رہنا، یہ ہمارے اسلام کا ہے، یہی ہمارے قائد اعظم کا فرمان ہے، یہی ہمارے جتنے بھی ہمارے لیڈر آئے یہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہم ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں، ہمارا ملک سخت مشکلات کا شکار ہے۔ عمران خان صاحب جو ہمارے خدا ان کو صحتیابی عطا فرمائے، اور اب یہی دیکھیں کہ اب اگر عمران خان صاحب آپ سے میری ریکویسٹ یہ اگر آپ آتے ہیں سڑکوں پہ آتے ہیں تو خدا کے لیے کوئی پروٹیکشن کے ساتھ آئیں، اپنے بلٹ پروف جیکٹ ہیں، آپ کی دوسری چیزیں ہیں، لوگ ہیں، ڈسٹینس سے کھڑے ہوں اپنے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہمارے بلاور صاحب جو تقریر کرتے تھے تو باقاعدہ وہ رکھ لیتے تھے آگے ایک پروٹیکشن کا؟ اس سے پہلے جب بھی ایسا ہوتا تھا ہمارے لیڈر کرتے تھے، پروٹیکشن ہماری ہر جگہ موجود ہے، تو اس کو لے لیں۔ آپ کی جان جو ہے عمران خان صاحب سے کہہ رہا ہوں بہت ہی قیمتی ہے، اس لیے کہ پیچھے کچھ نہیں ہے ہمارے۔ اگر خدا نہ خاصا آج عمران خان کو ہوتا ہے تو اب ہمارا کون ہے فائٹ کرنے والا؟ کوئی ایسا بندہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ پھر ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہی پرانے جماعتیں پھر آ جائیں گی، پھر آپ کا ملک جو ہے وہ مشکلات میں گر جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں اپنے آپ کی حفاظت بھی کریں آپ، اور حق کی جو آواز بلند کر رہے ہیں، ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک کام ایسا، اچھے کام میں سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سڑکوں پہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اسے میں بالکل پسند نہیں کرتا ہوں۔ کوئی بھی مہذب قوم اس چیز کو پسند نہیں کرے گی، ہے نا؟ آپ کے لیے ضروری ہے آپ جو ہے اسمبلی میں جائیں، آپ کورٹ میں جائیں، جن تین چیزوں کا جو ذکر کر رہے ہیں آپ ان کو پہلے ہٹائے جائے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو ہٹانے کا تعلق میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ یہ کورٹ کا کام ہے، آپ ضرور اس کو اسٹرانگلی اپنا وکیل کریں کہ ابھی فائل کر دیں، اور اپنا وکیل بھیج دیں وہاں پہ، کہنے لگا یہ جلدی فیصلے کریں، اور ادھر اپنے ایف آئی آر کٹوائیں آپ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بہترین ثابت ہوگا، آپ کا ملک بھی مشکلات سے بچے گا، اور کچھ لوگوں کو اطمینان بھی ہوگا کہ ہمارے لیڈروں نے بہتر کام کر رہے ہیں، اور کچھ جلدی رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ عمران خان کے صاحب کے ساتھ ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے بہتری ہے کہ ہم سیاست ضرور کریں، جانوں سے نہ کھیلیں۔ جانوں سے کھیلنا، قتل و غارت گری، زخمی کرنا، برا بلا سیریس ایسا برا بلا کہنا کہ جس سے آپ کی ذات ڈیمیج ہو رہی ہو، یہ ہمیں ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا، ہمیں اپنی لمیٹیشن میں چلنا پڑے گا، ہے نا؟ قانون ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سخت کوئی ایسا قانون آ جائے چیف جسٹس کی طرف سے، یا ہمارے قانون تو بنے ہوئے امپلیمنٹیشن ہو جائے، تو ابھی بھی امن قائم ہو سکتا ہے آپ کے ملک کے اندر۔ اور بالکل جذبات ایموشنل ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ میں لیڈروں کو کہہ رہا ہوں، نہ مخالف پارٹی نہ حکومت پارٹی۔ ہمیں تھوڑا سا مل جل سے کام کرنا پڑے، ہمیں تھوڑا سا ہلکا کرنا پڑے گا۔ کیا ہمیں جو فتح مکہ کا دن یاد نہیں رہا ہم کو؟ ہمارے مسلمانوں کو فتح مکہ کا دن یاد ہونا چاہیے۔ اتنی شدید مخالفت تھی اس وقت، اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا اس وقت اسلام کا دشمن تھا، کہا گیا کہ اگر یہ کسی گھر میں پناہ لے گا تو اس گھر کو بھی پناہ مل جائے گی، سمجھنا؟ یعنی بجائے اس کے کہ سزا ملے، سب کو گلے ملا دیا گیا۔ یہ ہے ہماری بھائی چارگی، ہمیں بھی یہ چاہیے، حکومت پارٹی سے میں کہہ رہا ہوں، اور آپ یہ بھی ہے کہ اگر آگے جا کے عمران خان ہی جیت جاتے ہیں، دوبارہ آتے ہیں، تو خدا کے لیے یہ سیاست کو ختم کیجیے گا اور اپنے ملک کو چلائیں۔
बिल्कुल। सब दुश्मन है और हमें अपने, फिर से उन सब भाई मशवरा ना बहन दीजिए है। कि सुकून कहाँ मिलता है, वो वाला मशवरा हमें अगली बार नहीं चाहिए होगा। अगली बार हमें कुछ अपने मुल्क के लिए चाहिए होगा। क्यों डॉक्टर साहब, बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए बिल्कुल लोग उनकी मोहब्बत में, उनकी जितने ईमानदार हैं वो लोग, उनको इसलिए उनकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, उनके लिए बाहर भी निकल रहे हैं, और ये भी नहीं सोच रहे, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ निकल रहे हैं, वो ये भी नहीं सोच रहे कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है तो फिर जिंदगी आगे बिल्कुल गुजारना बड़ा मुश्किल होता है अगर एक घर का सरबराह चला जाता है। पर फिर भी आवाम निकल रही है, तो अब अगर आप आते हैं दोबारा तो ज़रूर इस आवाम के लिए इस बार आपने कुछ ज़रूर करना है। पिछली बार वाली माफ़ी पर इस बार ज़रूर करना है हमने। क्यों डॉक्टर बिल्कुल साहब, इस बार होना चाहिए ना। अब आवाम जिस तरह से बाहर निकल के आई है, जिस तरह से लोग अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, जिस तरह बिल्कुल से इस लॉन्ग मार्च में भी जान गई है, तो और हमारी सहाफ़ी बहन जो है वो भी दुनिया से चली गई हैं, जिस तरह चली गई। से लोग अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, तो अब मुल्क के अवाम के लिए कुछ होना चाहिए। हम जब भी कोई सियासतदान आता है वो कहता है मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये मैं सबके लिए बात कर रही हूँ। मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वाली पॉलिसी है, ये वाली पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी, क्यों नहीं कहा जाता कि अवाम की बेहतरी के लिए ये पॉलिसी करें, अवाम को रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं, महंगाई हर एक चीज़ कम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग करें। ऐसा क्यों नहीं होता? किसी दौर में भी मैंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी। आप इतनी खूबसूरत बात कर रही हैं, मैं बिल्कुल रियलाइज़ कर रहा हूँ, और अब मैं यही कहने जा रहा हूँ, मैसेजेस की शक्ल में ये बात कहना चाह रहा हूँ मैं, कि देखिए कानून को कानून में रखा जाए, कानून बिल्कुल। को आवाम जो भी है उनको एक दायरे में रखा जाए। आज अगर ये कानून बन जाए कि 5 साल का जो आपके इलेक्शन का है सिलसिला में शेड्यूल है वो 5 साल में ही पूरा होगा। इलेक्शन को रीशेड्यूल करना कोर्ट का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। हमें उन पर तनकीद करने से पहले अपने आप को देखना होगा, आप कोर्ट में फाइल करें। हमारे यहाँ ये होता है, हम ये नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन का अफसर है या चीफ जस्टिस हैं या दूसरे, हम खुल के तनकीद कर देते हैं, इवन फौज पे तनकीद कर देते हैं, इवन हम पुलिस का आला अफसरान उन पर फूट कर। ये आपके जो मुल्क को चला रहे हैं, हम आपको चला रहे हैं, हम उनको नहीं देखते कि उन पर तनकीद हो जाए। मैं समझता हूँ ये कानून, सख्त कानून नाफिज होना हाँ, इस चाहिए। तरह से नहीं हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल। किसी को भी, कोई भी, वो हुकूमत का बंदा हो, बाहर के हो, कोई भी हो, अगर ये किसी हक, के ये हक नहीं खिलाफ बनेगा। एक पॉइंट कर रहा है, किसी की हद की इज्जत का दावा हो रहा है, मैं तो इस बात को भी कहता हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब वो चोर है और वो डकैत है, मैं उसको बंद कर दूंगा, या वो कमा कह रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं, या दूसरा, ये जुमले जेब नहीं देते, ये मीडिया पे जुमले जेब नहीं देते। आपको प्रॉब्लम है, आप कहते हैं ये चोर है, आप कोर्ट फाइल कर दें। पर डॉक्टर हाँ साहब, अब 100 बातों की एक बात है, एक बात तो माननी पड़ेगी, बड़े बहादुर हैं इमरान खान साहब। गोली लगे हुए भी वो अपने लोगों को जाते हुए जिस तरह से वो कर रहे थे और हिम्मत दे रहे थे, बहादुर इंसान है ये। आप अगर देखें तो हिम्मत वाला काम है। मतलब आप मैं कहती हूँ बिल्कुल जो उनके अगेंस्ट होगी वो भी सोचते होंगे कि बहुत हिम्मत वाले हैं। कुछ देखिए, जाते जाते कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि देखिए ये कुदरत का कमाल है कि इतनी गोली लगने के बावजूद उनकी हड्डियाँ महफूज रहीं। कोई गोली खुदा ना खास्ता सर पे आ सकती थी, कोई हाथ पे आ सकती थी, तो फिर हाथ आप बुलंद कैसे करते, है ना। ये एक ट्रेलर चला था। मेरी बहुत दीवाना तो रिक्वेस्ट है, ये दिल से रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि खुदा के लिए अपने आइंदे की स्ट्रेटजी को सही तरह देखें, परखें, और देखें कि अब आपको कैसे प्रोटेक्शन के साथ आपको बाहर निकलना है। दुश्मन को मौका नहीं दें। बिल्कुल जी। चाहे आप इंतहाई सेंसिबल जरूरी आदमी नहीं हैं, है कि लोग दुश्मन साथ आपके हैं, मुल्क से हो, दुश्मन बाहर से भी आपका कोई हो आ सकता है। सकता मतलब है। बस इतना जहन ना हमें बनाए कि दोनों मुल्क सतह पे से, देखना हाँ, पड़ेगा। अंदर से ही आपके कोई दुश्मन होंगे, हो सकता है कि बाहर से भी कुछ हो सकता है और बाहर से ही हुआ हो। मतलब इन चीजों को भी आपने फोकस करना है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। और इसी के साथ साथ आपको बताती चलूँ, खान साहब के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत, रिस्पेक्ट और उनकी ईमानदारी पे कोई सवालिया निशान नहीं। और जिस तरह आवाम उनके साथ निकली हुई है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि खान साहब अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आवाम की आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। लोग रोते हैं जब आपको कोई तकलीफ होती है, तो उनके लिए ज़रूर सोचें। और इसी तरह आप जो है जिस रास्ते पे चल रहे हैं, बेहतरी का रास्ता, तो आप चलते रहें। और बाकी दूसरे लोगों के लिए कि आप भी ख्याल रखें कि ये मुल्क सिर्फ किसी एक शख्स का नहीं है, हम सब का, और हम सब ने उसको बचाना है। और मेरी फोर्सेस के लिए सलाम। इसी तरह खुश और आबाद रहें, और आपकी वजह से हम बड़े फ़ख्र से और बहुत सुकून से इस मुल्क में घूमते हैं। और अब हम बिल्कुल, लेते हैं हम भी ब्रेक, मिलते हैं इमरान ब्रेक के खान बाद। साहब को और उनकी जमात को सलाम पेश करते हैं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह बहादुरी के साथ आप फाइट करेंगे और कोई भी किसी वक्त भी सेंस का दामन हाथ से नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं।